آج تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مدنی ہے اور اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں کئی طرح سے مناسبت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی زیادہ تر خطاب اہل کتاب کو تھا اور سورہ آل عمران میں بھی زیادہ تر خطاب اہل کتاب کو ہے، البتہ سورہ بقرہ میں خطاب زیادہ تر یہود کو تھا اور آل عمران میں خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تر نصارہ کو ہے۔ سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی کتاب اللہ کی فضیلت اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں بھی نزول قرآن کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو بلکہ دونوں صورتوں کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمس و قمر فرمایا، زہراوین فرمایا کہ یہ قرآن پاک کے سورج اور چاند ہیں، ان کو پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سورہ آل عمران کی کہ اس کو پڑھنے کا خصوصی حکم دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جو 70 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ وفد آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث مباحثہ شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تقریباً 80 آیات پر مشتمل یہ مکالمہ اور یہ گفتگو اور ان کے ساتھ معاملات جو ہوئے وہ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً بیان کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عمران اور ان کے خاندان کا اللہ تعالی نے خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی تھی جن کا نام تھا حنا بنت فاقوس، اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی پریشان رہتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ کسی پرندے کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ پرندہ اس کو دانہ کھلا رہا ہے، تو بس دل مچلنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور عجیب کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے اور بیٹا دے دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور وہاں کی صفائی کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ یہ منت مان لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ جب حمل ہوا تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یہ امید سے تھی، بڑی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے اور میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی، بڑی پریشان ہوئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ان کی زبان سے جملہ نکل آیا کہ بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس میں خدمت کے لیے تو بیٹے کی ضرورت ہے، خواتین تو وہاں قبول نہیں کی جاتی، یہ تو بیٹی اللہ نے عطا فرما دی۔ بہرحال سمیتھا مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا، ماں باپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی اور ان کی تربیت اور کفالت کا مسئلہ ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں کفالت کروں گا، اور بھی کئی لوگ اس پر مصر تھے، ان کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں حضرت مریم دی جائے اور ہم اس کی کفالت کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ میری بیوی اس مریم کی خالہ ہے، یعنی حنا کی سگی بہن ہے، تو میرا زیادہ حق ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کو
ان کی کفالت میں حضرت مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا گیا اور انہوں نے ایک کمرہ مختص کر دیا، حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی۔ حضرت زکریا جب آتے تو بڑے عجیب مناظر دیکھتے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مریم کے سامنے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، اور پوچھا یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں سے لیے؟ تو وہ فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا کا دل مچلنے لگا۔ یہ دوسرا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب، حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ مریم کو بغیر موسم کے تو پھل دے سکتا ہے تو میں 100 سال سے زیادہ ہو چکا، بوڑھا ہو چکا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد کوئی نہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ اگر مریم کو بغیر موسم کے تو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پتہ نہیں کس دل سے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالی نے دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر یبشرو کا بشارت بھی دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اور پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام بھی بتا دیا یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ مصدقاً، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور پھر ان کے کئی صفات بیان فرما دیے، وہ پیغمبر بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ یہ دو واقعے ان کو ذہن نشین فرما لیجئے، آل عمران کی یہ زینت ہے۔ ایک تیسرا واقعہ پھر اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، وہ ان سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا جی میں بیٹا دینے کے لیے آیا، تو حضرت مریم کہنے لگی ولم یمسسنی بشر، میرے پاس مجھے اولاد کیسے ملے گی، مجھے تو آج تک کسی فرد بشر نے چھوا نہیں، ضابطہ تو کچھ اور ہے، کسی اور طریقے سے اولاد ملا کرتی ہے، تم مجھے بیٹا کیسے دو گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کو بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام رکھا عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور آگے چل کر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے۔ اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت مریم نے جب پوچھا کیسے ہوگا تو فرشتے نے جواب دیا کہ اذا قال، اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ فرما دیتے ہیں یقول لہ کن فیکون، وہ تو فرماتے ہیں ہو جا، بس ہو جاتا ہے، بس ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور ان کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے بعد وہ آیت آ گئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا میں اشارتاً 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو سولی دے دی اور وہ ختم ہو گئے۔ عیسائیوں کا اپنا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو یہودیوں نے مارا، وہ فوت ہو گئے، ان کو قبر میں دفن کیا گیا، تیسرے دن قبر ان کی کھلی اور پھر وہ خود بخود آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ہمارا قادیان کا جو مرزا دجال ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، نام سنا ہوگا، وہ بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے مارا تھا، زخمی ہو گئے تھے، اور پھر زخمی حالت میں ان کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا، ان کے جو قریبی تھے دوست، انہوں نے قبر کے اندر اس کا علاج معالجہ کیا، وہ پھر ٹھیک ہو گئے، اور جناب وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر پہنچ گئے، اور پھر میں عیسیٰ کی صورت میں قادیان سے نکل کر آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ تو احمقانہ باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے۔ بہرحال ایک لطیفہ تھا، میں نے آپ کو عرض کر دیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ بات نکال لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل ایمان کا جو عقیدہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 6 پارے میں وما قتلوہ یقینا، یقیناً ان کو کسی نے قتل نہیں کیا،
بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، وہ آسمانوں پر ہیں، واپس آئیں گے، اپنی طبعی زندگی پوری فرمائیں گے، اور پھر ان کو موت آئے گی اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہوں گے، اور دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اور یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے نبی یا رسول کی صورت میں نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے پابند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پر غالب کریں گے۔ اور بہت سارے اکابرین کا کشف ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جب آئیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقہ کو پوری دنیا میں رائج کریں گے۔ فقہ حنفی کے مطابق وہ سارے احکامات اور مسائل امت کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس کا یہ واقعہ ذکر ہو گیا، تو اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں پر ہیں، واپس آئیں گے، قبر میں ان کی تدفین ہوگی۔ اب یہ جو نصارہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکالمہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں عورتوں کو لے کر کے آؤ، میں محمد بھی اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر کے آتا ہوں، یہاں بیٹھ کر مباہلہ کرتے ہیں، یعنی تم بھی اللہ تعالی سے قسم کھا کر کہو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت ہم پر برس پڑے، میں بھی کہتا ہوں، اور مقابلہ ہوگا۔ تو وہ عیسائی بڑے سمجھدار تھے، ان میں عبد المسیح اور عاقب نامی دو شخص تھے، وہ ان کے بڑے گرو تھے، بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ہم کل آپ کو بتائیں گے، اور مشورہ کر کے چنانچہ وہ چلے گئے عاقب کے پاس اور عبد المسیح کے پاس، مشورہ ہوا، 70 افراد تھے، ان 70 میں سے 14 بڑے سمجھدار تھے، ان 14 میں سے پھر یہ دو گویا کہ ان کے بڑے گرو تھے۔ مشورہ کیا تو آپس میں کہنے لگے دیکھو بھائی، ہم نے انجیل میں سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے پہلی نظر دیکھا تو ہم سب پہچان گئے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، اور سچے پیغمبر کے ساتھ کسی نے کبھی مباہلہ نہیں کیا مگر اس کی ساری نسل تباہ ہو گئی۔ اگر تم لوگوں نے برباد ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے اور اپنی پوری برادری کو تباہ کرنا، پھر تو چلو مباہلہ کرو، عافیت اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرو، معافی مانگو، کسی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اگلے دن حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ لے کر، حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر، حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ چنانچہ ان نصارہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو بس کانپنے لگے، رعب طاری ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ سارے چہرے سچے چہرے ہیں، ان کی زبان سے آج جو جملہ بھی نکلے گا اللہ تعالیٰ ویسا کر دیں گے۔ اور ایک عیسائی نے تو یہاں تک کہا کہ آج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو بھی حکم دیا تو وہ بھی اپنی جگہ سے چل پڑے گا، لہٰذا خطرے کی حالت ہے۔ تو وہ آئے آگے بڑھ کر کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے ہم مسلمان نہیں ہوتے اور لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ جزیہ مقرر کر دیں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ چنانچہ جزیہ کا معاہدہ کر کے انہیں راہ فرار اختیار کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے کچھ احکامات ارشاد فرمائے، کچھ اصول اور طریقے بتائے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جب آپ دعوت دیں تو دعوت کا آغاز توحید سے کریں، کیونکہ تورات اور انجیل کا بھی بنیادی حکم توحید تھا، اس کو تو کم از کم مانتے ہیں، تو ان کو کہو آؤ ہم عقیدہ توحید پر جمع ہو جائیں پہلے، اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے۔ تو دعوت کا ایک اہم اصول یہ سامنے آیا کہ ساری چیزیں اکٹھے نہیں بتا دینی چاہیے، بتدریج دعوت ہونی چاہیے، اگلا آدمی جتنا جتنا برداشت کرے اتنا اتنا اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس میں جہاں اور نصیحتیں تھیں، ان نصائح میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی
کہ جاتے ساتھ ان کو یہ نہ کہہ دینا بھی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج، یہ سارے وہ تو پریشان ہو جائیں گے۔ پہلے ان کو نماز کا پابند بنانا، نماز کا کہنا، وہ جب نماز پر آ جائیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کا کہنا، پھر جب زکوٰۃ پر آ جائیں تو پھر ان کو روزے کا کہنا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بتدریج جب دین میں آدمی آتا ہے تو اس میں بڑی سہولت اور آسانی رہتی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا سید الانبیاء ہونا اللہ تعالی نے بیان فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، پکا عہد، اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی شریعت اور ان کی نبوت میں ان کی معاونت بھی کرو گے۔ چنانچہ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں، تمام پیغمبروں کے نبی اور سردار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، فرمایا کہ دین اسلام یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو مل گیا، اس کے علاوہ اگر تم نے کسی دین کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا فلن یقبل منہ، تمہاری طرف سے کوئی چیز بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم، اگر یہ کافر مر گئے فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ساری زمین اگر سونے کی بھر کر کے بھی دیں، فلن یقبل من احدهم، فرمایا ان میں سے کسی ایک سے بھی ہم قبول نہیں کریں گے اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی سب سے اہم اور بنیادی چیز اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دینا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، بیر حا ان کا جو مسجد نبوی کے سامنے کنواں تھا اور اس کا بڑا میٹھا پانی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر تشریف فرما ہوتے، وہ پانی نوش بھی فرماتے، وضو بھی کرتے، اور اس کے ساتھ باغ تھا، بڑا گھنا باغ تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ باغ میں آیا اور وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، گھنے درخت تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ نماز میں خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو میرا باغ اتنا گھنا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اس پرندے کو اب نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب باندی اللہ کے راستے میں دے دی، اسی طرح کسی نے اپنا محبوب گھوڑا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ صحابہ کرام میں سے جس کو جو چیز پسند تھی وہ اللہ کے راستے میں دے دی۔ بنیادی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز حج کی فرضیت کو ذکر کیا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعمیر کیا۔ دراصل یہ یہود و نصارہ کو جواب تھا، وہ کہتے تھے بیت المقدس پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے ان کو فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کرو، سب سے پہلے آدم نے تعمیر کی، تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا اب تم اس کا طواف بھی کرو۔ حضرت آدم نے بیت اللہ کو بنایا، طوفان نوح میں یہ منہدم ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کی، حضرت جبریل نے آ کر وہ سارے نقوش بتائے، پھر وہ بھی منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، وہ تعمیر بھی ختم ہو گئی۔ پھر قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، وہ تعمیر بھی ختم ہو گئی۔ پھر قریش نے اس کی تعمیر کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ تو اس میں چونکہ حلال کا پیسہ کم تھا، حتیم کا حصہ بچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ حضرت ابراہیم نے جن بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، میرا دل چاہتا ہے میں اسی پر تعمیر کروں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جب حاکم بنے چند دنوں کے لیے تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر اس نہج پر کر دی، لیکن حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اس نے جب فوج کشی کی اور حضرت زبیر کو قتل کر دیا تو بیت اللہ کو بھی دوبارہ منہدم کر کے اس نے اسی طرز پر دوبارہ بنا دیا۔ حجاج بن یوسف کے بعد پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے ہاں
یہ جذبہ بیدار ہوا کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ اگر اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو جو بھی بادشاہ آئے گا وہ اس کو اپنی عزت اور سعادت سمجھ کر اس کو منہدم کرے گا، پھر نیا بنائے گا، اور بیت اللہ بادشاہوں کے ہاں کھلونا بن جائے گا، اس کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، لہذا اس کو رہنے دو۔ چنانچہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے امام مالک کے اس فتوے پر اتفاق کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سے لے کر آج تک بیت اللہ اسی حالت پر برقرار ہے۔ پھر اللہ تعالی نے بیت اللہ کے کچھ برکات اور فوائد اور وہاں کی خصوصیات کو بھی ذکر کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے پوری امت کی عزت، افتخار، شان و شوکت اور حکومت اور اقتدار کے لیے دو بنیادی اصول ارشاد فرمائے۔ ایک اصول تقوی ہے اور دوسرا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتفاق اور اتحاد۔ یہ دو چیزیں اگر اس امت میں آ جائیں، فرمائے اس امت کو اللہ تعالیٰ غلبہ اور قوت عطا فرما دیں گے، یہ قوم کبھی بھی کسی سے مغلوب نہیں ہوگی۔ آج مسلمان ذلت رسوائی کا شکار ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تقوی نہیں ہے اور دوسرا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس امت کی خیریت کو ذکر فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ اس امت کے تین بنیادی کام ہیں، ایک تو ایمان قبول کرنا، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اس امت کو فضیلت ملی ہے اور بڑا اجر ملا ہے، بڑا مقام ملا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر اور احد کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر تو بطور تمہید کے مختصراً ہے، زیادہ تر غزوہ احد کو یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ سن 3 ہجری میں غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ بڑے پریشان تھے اور جناب بڑے غصے میں تھے، اور انتقام کی آگ ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اور بڑے بڑے کفار چونکہ بدر میں مارے جا چکے تھے، اس لیے وہ اگلے سال بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا اور احد سن 3 ہجری میں۔ 1 سال کے بعد وہ بہت سارے قبائل کو اور لوگوں کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ چنانچہ ان کے ساتھ 3000 لوگوں کا لشکر تھا اور 500 سے 700 تک خواتین تھیں، 3000 اونٹ تھے، بے شمار گھوڑے تھے، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ مسلمان 700 تھے اور وہ 3000 تھے۔ مشورہ ہوا کہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے یا مدینہ منورہ میں جنگ لڑی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے اندر شوق شہادت اور جذبہ شہادت بہت زیادہ تھا، ان کا اصرار تھا کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور مدینہ منورہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر باہر نکلے، اور احد کے پہاڑ کے دامن میں میدان سج گیا۔ جبل رمات، وہاں حضرات نے اکثر نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو ترتیب دینا شروع کیا، 50 آدمیوں کا لشکر اس چھوٹی پہاڑی پر متعین کر دیا، فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، جو بھی حالات پیش آ جائیں۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت انس بن نظیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے، بڑی شجاعت کے ساتھ یہ لڑائی لڑی اور بڑا سخت مقابلہ ہوا اور کافروں کو شکست ہو گئی۔ لیکن خالد بن ولید ان کے ساتھ تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے۔ چنانچہ کافر واپس جانے لگے شکست کھا کر۔ ادھر سے وہ جبل رمات پر جو چھوٹی سی پہاڑی پر 50 لوگ تھے، ان کا اختلاف ہو گیا، کہنے لگے جنگ ختم ہو گئی، مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، اب یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ چنانچہ 40 آدمی ان میں سے نیچے اتر آئے اور 10 اوپر رہ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا حکم تھا، لہذا ہم تو نہیں ہٹتے۔ خالد بن ولید نے دیکھا وہ پہاڑی اب خالی ہو گئی ہے، 8-10 بندے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا اور ان 8-10 کو کچل کر وہ آگے بڑھے اور جنگ کی کیفیت بدل گئی اور مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ اسباب 3 تھے۔ پہلا سبب
اس پہاڑی سے صحابہ کرام کا نیچے اتر آنا، اور دوسرا بنیادی سبب یہ تھا کہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر مسلمان بھی کمزور ہو گئے۔ اور تیسرا پھر مسلمانوں کا آپس میں جو اختلاف ہوا، یہ تین بنیادی سبب تھے، چنانچہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست سے بدل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور عجیب حالات تھے وہاں کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالی نے فرمایا میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا۔ اللہ دو جگہ فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے یہ جو پہاڑی سے نیچے اترے تھے نا، قصور تو انہی کا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ معاف کر رہے ہیں لیکن آج کا بندہ اس صحابہ کو معاف نہیں کرتا، عجیب بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے آپ بخشش طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ، ان سے تنگ دل نہ ہوں، ان سے مشورے اسی طرح جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے پہلے کی طرح ایک تانا نہیں دیا، ایک دفعہ غصے کا اظہار نہیں فرمایا بھئی تم نے کیا کر دیا، دیکھو میرا منہ زخمی ہو گیا، میرا پاؤں زخمی ہو گیا، میں گڑھے، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا۔ اسی محبت کے ساتھ، اسی تعلق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اپنا معاملہ باقی رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو خاتم النبیین ہیں، اور ان کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ تعلیم و تعلم ہے، تزکیہ اور طہارت ہے، دلوں کی صفائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی، خوشی میں بھی، ظاہراً بھی اور چھپ کر کے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے رہیں، اس سے فائدہ ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالی نے دعائیہ کلمات کے ساتھ ختم کیا، ربنا ربنا، جس طرح سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا کی دعائیں تھیں۔ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع رات کو جو شخص پڑھ کر کے سوئے گا وہ ایسے ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ یہ تو اس کا تفسیری خلاصہ تھا۔ اب اس میں 2-3 آیتیں ہیں بطور وظیفہ کے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، دوسرے رکوع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ بننے والوں میں سے ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو شخص بھی یہ جملہ کہہ دے گا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے بعد انا علی ذلک من الشاہدین، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ زندگی میں کہہ دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے عہد کیا اور مجھ سے بڑھ کر کون ہے اپنے عہد کو پورا کرنے والا، لہٰذا اس بندے کو لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ کتنا بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا سارے مسلمان ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر انا علی ذالک من الشاہدین، یہ کلمات ضرور زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ترزق من تشاء بغیر حساب تک 4 آیتیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ والی آیت اور قل اللہم مالک الملک۔ فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو نازل کرنا چاہا تو یہ چاروں کہنے لگے ہم عالم گناہ میں نہیں جانا چاہتے، دنیا میں تو گناہ ہے، ہم وہاں کیوں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو فرمایا میں تمہیں نازل کرنے والا ہوں، تم دنیا میں جاؤ، مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلال کی قسم، جو شخص بھی تمہاری تلاوت کرے گا میں ان کو حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، میں ان کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھی آپ کی تلاوت کرے گا ہر فرض نماز کے بعد
میں ان کو کئی انعامات عطا فرماؤں گا۔ سب سے پہلا انعام فرمایا کہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور دوسرا فرمایا ان کی روزانہ 70 مصیبتیں دور کروں گا، اور 70 مرتبہ میں ان پر نظر رحمت کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ، اور اسی طرح قل اللہم مالک الملک، ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص اس کلمے کو 1000 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا کرے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یقین کے ساتھ پڑھے، ایمان اور اعتقاد ہو، یقین کامل ہو، تو ضرور اس کے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جس کو مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آ رہی ہیں پھر بھی وہ زبان سے نہیں کہتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ کلمہ بڑا مبارک کلمہ ہے۔ مصائب میں، پریشانیوں میں، دشواریوں میں اس کلمے کا ورد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا